قضیہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اٹھایا گیا کہ دارالعلوم دیوبند یہ کسی رجسٹرڈ سوسائٹی کی ملکیت کی زمین ہے، عمارتیں ہیں، یا یہ دارالعلوم دیوبند وقف علی اللہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اس کو ایک کافی طول دے دیا گیا اور اس کے اوپر دو جماعتیں کھڑی ہو گئی۔ ایک جماعت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ وقف علی اللہ نہیں ہے بلکہ یہ رجسٹرڈ سوسائٹی کی ملکیت ہے۔ رجسٹرڈ سوسائٹی تو ایک الگ شعبہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کوئی اسکول کوئی مدرسہ رجسٹریشن کرا لیا، لیکن اس کی زمین جائیداد عمارتیں وہ اس سوسائٹی کی ملکیت نہیں، وہ آپ نے کرائے پر دے رکھی، آپ کی ملکیت ہو سکتی ہے آپ جس میں اسکول چلا رہے ہیں، یا وہ میری ملکیت آپ کرایہ دار ہو سکتے ہیں اس میں، یا وہ وقف علی اللہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کسی بھی جگہ سوسائٹی کو چلا سکتے ہیں۔ سوسائٹی مینس اس کا نام شورا رکھو یا اس کا نام مشاورت رکھو یا رجسٹرڈ سوسائٹی رکھو، تو کچھ نام رکھو اس کا، لیکن چند لوگ جو سوسائٹی کے ممبر ہوتے ہیں، کیا یہ ادارہ اس سوسائٹی کی افراد کی ملکیت ہے مجموعی طور پر، یا یہ اللہ کی ملکیت ہے جو وقف کا حکم ہے؟ یہ اختلاف ہوا اور یہ اختلاف شدت اختیار کرتا چلا گیا، تو دارالعلوم کی حیثیت حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ، جو اس وقت کے تقریباً 60 سال گزرتے بھی محتمم تھے، 55 سال پورے ہی ہو رہے تھے تقریباً، تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دارالعلوم کا امتیاز ہی اس کی زمین کا، اس کی عمارتوں کا وقف علی اللہ ہونا ہے، اور وقف جو ہے لا یملک ولا یملک ولا یرہن ولا یعار، اس کا ایک حکم ہے اپنا۔ تو یہ لیکن ضرورت دوسرے گروپ کو یہ نظر آئی کہ گورنمنٹ کی نگاہوں میں ہمیں یہ کہہ دینا ہے کہ یہ وقف علی اللہ نہیں بلکہ یہ رجسٹرڈ سوسائٹی کی ملکیت ہے۔ اس میں اختلاف چلتا رہا، وہ اختلاف آگے بڑھا اور دوسرے گروپ نے جا کر سہارنپور عدالت میں اس بات کا ایفیڈیوٹ جمع کر دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ سوسائٹی کی ملکیت ہے، یہ وقف علی اللہ نہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ جماعت جو وقف علی اللہ ہونے کے قائل تھی، انہوں نے دارالعلوم کی حیثیت شرعی کو عرفی ماحول میں روشناس کرانے کے لیے لفظ وقف جو اس کے اندر ہر مدرسے ہر مسجد کے اندر ایک لفظ وقف چھپا ہوا ہے، لفظ وقف جو وقف نہ ہو مسجد ہوتی نہیں، تو وہ مسجد رشید وقف علی اللہ، ہر چیز وقف علی اللہ، تو یہ دارالعلوم کے اندر جو لفظ وقف چھپا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وقف ہے، یہ کسی رجسٹرڈ سوسائٹی کی ملکیت نہیں، اس کو نکال کر اندر سے جو عہد ذہنی تھا اسے خارجی لے آئے، اسے خارجی لے کے آئے اور وہ عہد خارجی ہو گیا، اس کا نام ہوا دارالعلوم وقف۔ اور اسی اختلاف کے بڑھتے بڑھتے وہ زمین چونکہ تھی، وہ عمارت تھی گورنمنٹ کی نگاہ میں رجسٹرڈ سوسائٹی کی ملکیت، تو وہ سوسائٹی کی ملکیت تھی تو سوسائٹی کو دے دی گئی، اور دارالعلوم جو ہے اس کے پاس کوئی زمین باقی نہیں رہی، تو اس کے بعد پھر دارالعلوم جامع مسجد میں ایک عرصے تک چلتا رہا، لیکن اس کی حیثیت کو نمایاں رکھا گیا کہ یہ دارالعلوم وہ دارالعلوم ہے جو وقف علی اللہ ہے۔ پھر اس کے مدت کے بعد 12-14 سال کے بعد کیا کہتے ہیں 12 سال میں جو ہے پھر جاتے ہیں، 12 سال کے بعد پھر یہاں پر یہ زمین خریدی گئی اور پھر دارالعلوم وقف بنتا رہا۔ تو یہ عہد خارجی تو ہر مدرسے، عہد ذہنی تو ہر مدرسے ہر مسجد کے لیے ہے، لیکن حالات نے اس عہد ذہنی کو عہد خارجی کرا دیا۔ تو کوئی لکھتا تھا دارالعلوم دیوبند وقف، کوئی لکھتا تھا وقف دارالعلوم دیوبند، کوئی یہ لفظ وقف کبھی ادھر آتا کبھی ادھر آتا، جس کی مرضی جہاں لگا دے، حیثیت کو واضح کرنا ہے۔ پھر اس کو نام کا جز کچھ دن پہلے قرار دیا گیا اور پھر یہ حیثیت عرفی
ظاہر کرنے کے لیے جو عہد ذہنی خارجی ہوا تھا یہ دائمی بن گیا ہے۔ بہرحال اس کی ایک داستان ہے اپنی، اور ہر مدرسہ وقف علی اللہ ہوتا ہے اور وقف علی اللہ ہونا چاہیے۔ اس کے انتظامی طور پر جو ہے رجسٹریشن تو ایک نقل و حرکت، ایک اسکول چلانا، ایک باڈی، ایک سسٹم، اس کا رجسٹریشن تو ہو، لیکن یہ جو دارالعلوم کی عمارتیں ہیں، مدرسے کی عمارتیں ہیں، یہ وہ وقف علی اللہ ہونی چاہیے۔ لوگوں نے چندہ جو دیا وہ اسی کام کے لیے دیا، یوں نہیں دیا لوگوں نے چندہ کہ تم اپنی ملکیت بنا لینا لے جا کر۔ اس لیے تم جہاں مدرسے کھولو وہ سارے وقف علی اللہ ہونے چاہیے، اور چاہے کسی نے ڈائریکٹ زمین وقف کی یا آپ نے چندہ کر کے لا کے زمین خریدی ہے، وہ ہونا چاہیے وقف علی اللہ۔ آپ کا جو سسٹم ہے چلانے کا ایک نظام، اس کا اور اس کے لیے کچھ افراد کا آپ رجسٹریشن کرائیں، بہتر صورت ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے اس عمارت کا ہے جس میں کوئی ادارہ قوم کے پیسے سے چل رہا ہو، کہ وہ جو ہے قوم جو ہے آپ کی ملکیت بنا کر دے رہی ہے یا وقف علی اللہ دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وقف علی اللہ دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ عمار میاں کے چچا